کہ حضور کے وسیلے سے پہلے جو تم علماء کرام ہو دربار رسالت تک پہنچو، اس کے بعد ہمارے پاس آنا، جو کچھ تمہارے پاس علم اور وسیلہ ہے دربار رسالت تک پہنچو۔ پہلے تمہارے یہی دربار ہیں، کھڑی شریف، موڑا شریف، یہ شریف، وہ شریف، یہی تمہارے دربار ہیں، تمہاری یہیں تک رسائی ہے۔ رسول اللہ کے دربار تک رسائی نہیں ہے، کیونکہ وسیلہ ہی نہیں ہے۔ آپ اپنی اکثر ویڈیوز میں بیان فرماتے ہیں کہ کبیر داس، سائے بابا، گرو نانک اور بہت سے لوگ اللہ کے ولی ہیں۔ کیا حضور پاک پر ایمان لائے بغیر کسی کو ولی اللہ کہا جا سکتا ہے؟ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی پاس کر کے کوئی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے؟ مسلمان کے نزدیک تو نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے اور بھی تو دین بنائے ہیں۔ آدم صفی اللہ کی امت میں جو ولی تھے وہ اسلام ہی نہیں تھا اس وقت۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم کو یہ سکھایا گیا ہے کہ صرف اسلام صحیح ہے، باقی سب غلط ہے۔ اسلام تو صحیح ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن باقی سب بھی تو اللہ نے بھیجا تھا، وہ غلط کیسے ہے؟ وہ بھی تو اللہ نے بھیجا تھا نا۔ انہی باتوں کی وجہ سے تمہارا دین برباد ہو گیا، انہی باتوں کی وجہ سے زیادہ تر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو کافر سمجھتے ہیں۔ انہی باتوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں ان کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو اسلام نہیں لائے تھے۔ اور جب تمہارا عقیدہ یہ ہو گیا کہ حضور کے چچا ابو طالب جو ہے وہ اسلام نہیں لائے، معاذ اللہ کافر تھے، تو پھر سب ختم ہو گیا۔ وہ کیسے؟ اللہ کی غیرت کو کیا ہوا؟ ایک کافر کے گھر پرورش پائی اس کے رسول نے، کافر کا پیسہ کھاتے رہے، کافر کا نمک کھاتے رہے۔ یہی ہے نا مسئلہ۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو علماء کرام ہیں یہ اس دین کے کتنے بڑے دشمن ہیں، تو پھر آپ امریکہ اور اسرائیل کی دشمنی بھول جائیں گے۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، عالم شرار کیا ہوتا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم شرار سے پناہ مانگو اللہ کی۔ عالم شرار وہ ہوتا ہے جو دین میں شر پھیلاتا ہے، اور یہ دین میں شر ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کوئی ولی اللہ کیسے بن سکتا ہے، تو یہ شر ہے دین میں، کیونکہ یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے۔ جب ہم قرآن کی تعلیم بیان کرتے ہیں تو لوگوں کو صدمہ ہوتا ہے، شوق لگتا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ قرآن شریف کی آیات کے حوالے دیتے۔ قرآن مجید نے تو بڑی صراحت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ اے مومنو، 3 نقاط ہونے ضروری ہیں تمہارے اندر، ایک تو اللہ پر ایمان، ایک عمل صالح، اور ایک یوم آخرت پر ایمان۔ اگر یہ 3 چیزیں تم میں موجود ہیں تو بھلے ہی تم مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو یا مجوسی، اللہ کے نزدیک مومن ہو۔ یہ ہے قرآن کی تعلیم۔ اب جاننا یہ ہے کہ اب یہ حضور کا دور، اس کے اندر قرآن اترا ہے نا، حضور کے دور میں، اور قرآن اس دور میں اترا ہے اور کہتا ہے کہ یہ 3 نقاط ہونے چاہیے، بھلے تم کسی بھی دھرم سے ہو، مذہب سے ہو۔ تو اب سوچیں ذرا، حضور کے دور میں یہودی رہتے ہوئے مومن کیسے بنے گا؟ اگر حضور کو مان لیا تو مسلمان ہو گیا نا، یہودی کہاں رہا؟ مجوسی رہتے ہوئے صاحب ایمان کیسے ہوگا حضور کے آنے کے بعد؟ نہیں ہو سکتا نا۔ پھر آیا کیوں قرآن میں؟ کوئی ایسی ہستی نے آنا تھا نا کہ جو لوگوں کو ایمان عطا کرے گی، دھرم چینج نہیں کرے گی۔
بات حضور پاک کی نہیں ہے، بات وسیلے کی ہے۔ حضور پاک سے پہلے بھی وسیلہ تھا نا، عیسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے جاتے تھے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ بھئی جو مسلمان نہیں ہوگا وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ عیسائی کیا سمجھتے ہیں؟ عیسائیوں کا بھی یہی گمان ہے کہ صرف عیسیٰ کے ذریعے ہی اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ Only through me you reach Father، بائبل میں ہے۔ تو یہ تمام وسیلے انبیاء کے اپنے اپنے مذہب کے لیے ہیں۔ عیسائیوں کے لیے یہ تھا کہ بس وہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تک پہنچیں گے۔ اس سے پہلے موسیٰ اور ابراہیم آئے، ان کے لیے بھی یہ شرط نہیں ہوگی کہ کسی اور کے نبی کے پاس جاؤ، ان کا وسیلہ چلتا ہوگا۔ اور اب میں سوال پوچھنے والے سے پوچھ رہا ہوں کہ تم نے حضور کے وسیلے کی بات کی کہ حضور کو بائی پاس کر کے اللہ تک کوئی پہنچے گا۔ تمہارے پاس تو حضور کا وسیلہ ہے، تم پہنچ گئے اللہ تک۔ تمہارے پاس تو حضور کا وسیلہ ہے نا، مسلمانوں کے پاس تو ہے نا وسیلہ، تو پھر وہ 72 فرقوں میں کیسے بٹ گئے؟ یہ تم کو غلط فہمی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تمہیں میسر ہے۔ اگر حضور کا وسیلہ میسر ہوتا تو نہ تم شیعہ ہوتے، نہ سنی ہوتے، نہ وہابی ہوتے، حضور کے امتی ہوتے۔ اسی دور کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم، کہ جب تم اپنے دین سے جب سب پھر گئے نا اپنے دین سے، نہ عیسائی کے پاس عیسیٰ کا وسیلہ ہے، نہ یہودیوں کے پاس ابراہیم اور موسیٰ کا وسیلہ ہے، نہ مسلمانوں کے پاس حضور کا وسیلہ ہے۔ اب وسیلے آپ کے دعاؤں کے اندر تو مینشن ہوتے ہیں، ویسے کتنے مسلمان ہیں جو یہ سوچتے ہوں گے کہ ہمارا جو مقصد ہے مسلمان ہونے کا وہ یہ ہے کہ کم سے کم ہم حضور پاک کے دیدار تک پہنچیں، حضور پاک کے در تک پہنچیں۔ محمد رسول اللہ کو تو مائنس کر دیا ہے پریکٹیکلی آپ نے۔ آپ کا دار و مدار تو آپ کی نمازوں پر ہے، آپ کے روزوں پر ہے، تراویح پر ہے، تلاوت قرآن پر ہے۔ کون سا مسلمان ایسا ہے کہ جس کی زبان پر یہ ہے کہ میرے ایمان کا دار و مدار محمد رسول اللہ کی محبت پر ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ تو بیٹے یہ جو دور ہے، اس دور میں کسی بھی نبی کا وسیلہ جو ہے وہ دستیاب نہیں، نہ حضور کا وسیلہ دستیاب ہے، نہ کسی اور نبی کا وسیلہ دستیاب ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سرکار نے دین الہی میں لکھا کہ باری باری ذکر قلب کی مشق کے لیے اپنے نبی کا تصور کرو، اور اگر کوئی بھی تمہارے تصور میں آ کے مدد نہ کرے تو پھر غور شاہی کو آزمائیں۔ اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی پاس کرنے کی نوبت ہی نہیں آ رہی، کیونکہ ان کا وسیلہ ہی نہیں ہے۔ ان کا کیا، کسی بھی نبی کا، پیغمبر کا، مرسل کا وسیلہ نہیں ہے۔ اب یہ جو یہودی ہیں، تم سمجھتے ہو کہ کیا ان کو اپنے نبی کا وسیلہ موجود ہے ان کے پاس؟ اگر ہوتا تو ان کی یہی حرکتیں ہوتی، یہ ظلم کرتے دنیا پر؟ نہیں نا۔ اگر ہندو دھرم والوں کو شنکر بھگوان کا، آدم صفی اللہ کا وسیلہ ملا ہوتا آج کے دور میں تو اس طرح تھوڑی یہ بکھرے ہوئے ہوتے۔ آج کے دور میں تو کسی امت کو اپنے نبی کا وسیلہ میسر نہیں ہے، اسی لیے وہ بکھرے ہوئے ہیں، بیکار ہیں۔ اب ایک ہی وسیلہ ہے جو کسی ایک دھرم، ایک مذہب، ایک گروپ کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا، ساری کائنات کے لیے اللہ نے ایک وسیلہ بھیجا ہے، اور وہ وسیلہ ہے سیدنا امام مہدی، کل کے اوتار، مسیح عالم، سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ۔ اسی ذات کے وسیلے سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے، اور پہنچ رہے ہیں۔ اب یہ کہیں کہ کیا ہم حضور کو نہ مانیں؟ بھئی ہم بھی مان رہے ہیں حضور کو، اب ان کا وسیلہ اگر ہے تو لے آؤ، اس کے ذریعے بھیج دیں گے لوگوں کو اللہ تک۔ چیلنج ہے، یہ سارے عالم اسلام کو چیلنج ہے کہ حضور کے وسیلے سے پہلے جو تم علماء کرام ہو دربار رسالت تک پہنچو، اس کے بعد ہمارے پاس آنا۔ جو کچھ تمہارے پاس علم اور وسیلہ ہے، دربار رسالت تک پہنچو پہلے۔ تمہارے یہی دربار ہیں، کھڑی شریف، موڑا شریف، یہ شریف، وہ شریف،
یہی تمہارے دربار ہیں, تمہاری یہیں تک رسائی ہے. رسول اللہ کے دربار تک رسائی نہیں ہے کیونکہ وسیلہ ہی نہیں ہے. اور آدھا سے زیادہ مسلمانوں کا تو عقیدہ بھی یہی ہے. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ رسول اللہ کو وسیلہ عطا فرما, تو اب اگر وہ اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کو وسیلہ عطا فرما, تو ان کا یہ تو ایمان نہیں ہے نا کہ حضور وسیلہ ہیں. ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں. یہ صرف ہیں باتیں, ایسے بڑبولا ہوتا ہے نا آدمی, بولتا رہتا ہے. اسی طرح آج کا مسلمان ہے, بس اس کو بولنے کی عادت ہے, آگے پیچھے اس کو پتہ نہیں ہے کچھ کیا ہو رہا ہے. سرکار گوھر شاہی کے وسیلے کے ذریعے لوگ اللہ تک پہنچ رہے ہیں, یہ بات ان کو پسند نہیں آ رہی. کہہ رہے ہیں حضور کو بائی پاس کر کے کیسے پہنچ گیا اللہ تک. تو معلوم ہوئی ہوگا کہ تمہارا اصل مسئلہ ہے بغض گوھر شاہی. تم ہے سرکار گوھر شاہی سے بغض ہے, اسی لیے تمہیں محمد رسول اللہ کا وسیلہ آج یاد آ رہا ہے. اور اب تمہارے پاس ہے تو پہنچ جاؤ نا اللہ تک ان کے وسیلے سے. TV, the place to connect with God.